بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج جو صفت ترتیب میں آ گئی ہے سورہ احزاب کی اس آیت میں، یہ میرے لیے اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال دینی فرائض میں شامل ہے کہ اس کو واضح کیا جائے، تو اس لیے یہ جسارت کر رہا ہوں۔ یہ صفت یہ ہے کہ الحافظین فروجہم والحافظات، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب صرف کپڑے پہننا نہیں ہے، بلکہ الٹی سیدھی حرکتیں، ایک دوسرے کو پیغام رسانی، ایک دوسرے کو گھورنا، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ غلط قسم کے کلام، باتیں، اشارے، کنائے، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اس کا مطلب پاک دامنی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک لفظ میں اس کو بیان کریں تو پاک دامن ہونا، پاکیزگی اختیار کرنا، پاکیزہ نفس والا ہونا، پاکیزہ خیالات والا ہونا، یہ الحافظین فروجہم والحافظات کے لفظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت میں آئی ہے، اور اسی ترتیب سے ہم رمضان کے پروگرام میں چیزوں کو سمجھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ 9ویں صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاک دامن ہونا، پاکیزہ نفس والا ہونا، واہیات قسم کی باتوں سے پاک ہونا، فحاشی اور عریانی سے دور ہونا، اور زنا سے دور ہونا، یہ سب اس کے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں شامل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پسند کرنا چاہتا ہے، اور یہ پسند اس کی کس وجہ سے ہے؟ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ جو آدمی اس مسئلے میں کمزور ہوتا ہے وہ باقی اوپر والی باتوں میں کمزور ہو جائے گا۔ یہ اتنی طاقتور چیز ہے، پیٹ کے بعد سب سے طاقتور چیز یہی ہے کہ جو ہمیں گمراہ کر سکتی ہے۔ آپ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا کہ قصہ آدم میں جہاں ابلیس نے حضرت آدم کو اغوا کرنے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جس شجرہ کو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، وہ دونوں میاں بیوی کی رخصتی سمجھ لیجیے آج کے اصطلاح میں نہیں ہوئی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا، میاں بیوی بنا دیے گئے تھے، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ابھار کر اس مسئلے میں ڈال دیا۔ تو قرآن مجید نے اس کے بعد ہی ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں مقاصد جو وہاں رکھنے کے تھے وہ حاصل ہو گئے، کہ اصل میں کھانے پینے کی ایک مسئلہ ہوگا، اور ایک جنس کا ہوگا، اور ایک انا کا ہوگا۔ وہ اس قصے میں آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ ابلیس انا کی علامت ہے، آدم و حوا کھانے پینے کی اور جنس کی علامت ہے اس قصے میں، اور ان کے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹ کی طرح جنس کا جذبہ بھی انسان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بھی دیے ہیں، لیکن خدا کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ جذبہ پورا کرنے کے لیے اللہ نے جائز راستے تمہارے لیے رکھے ہیں، لیکن ناجائز راستے تمہارے لیے منع ہیں۔ وہ ناجائز راستے جب کوئی آدمی اختیار نہیں کرتا تو اس کے اندر ضمیر کی جو طاقت ہے وہ قوی رہتی ہے، اور وہ مضبوط رہتا ہے، اس کا تقوی محفوظ رہتا ہے، چنانچہ وہ باقی چیزوں پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو سورہ المومنون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت کے طور پر اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامن رہتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں نکاح کے جس رشتے میں بن جاتے ہیں وہاں معاملہ اور ہے، لیکن باقی معاملات باقی دو لوگوں کے ساتھ وہ بالکل اپنے پاک دامنی، پاک نفسی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ساتھ جو ان کے ملک یمین ہے۔ ملک یمین کا ضابطہ دور جاہلیت سے چلا رہا تھا، تو یہ چونکہ سورہ مکی سورہ ہے تو مکہ کے دور تک اس کو لیگلائز کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے بھی، لیکن بعد میں پھر جب سورہ محمد اور سورہ النور اتری ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس پورے ضابطے پر ہی پابندی لگا دی کہ اب کوئی ملک یمین نہیں بن سکتا۔ جب کوئی ملک یمین نہیں بن سکتا تو یہ رشتہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو گویا ملک یمین پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے ہی نکاح کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ تو حفظ فروج نہیں ہوگا، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ حفظ فروج ہوگا۔
فمن ابتغا وراء ذالک، تو جو ان سے آگے یعنی بیوی سے بڑھ کر، شوہر سے بڑھ کر آگے جانا چاہے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے مجرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک حد قائم کر دی ہے کہ نکاح کے طریقے پر تم یہ تعلق اپنا قائم کر سکتے ہو، اپنے ان جذبات کی پیاس بجھا سکتے ہو۔ قرآن نے اس کو دوسرے کا بیان کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پردہ پوشی کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان کی حد تک پورا کر لیں، اور پھر باقی لوگ ہم سے محفوظ ہوں، ہماری نگاہیں ان کے لیے پاکیزہ ہوں، ہمارے اشارے کنائے ان کے لیے پاکیزہ ہوں، ہر پہلو سے ہم بالکل نپے تلے طریقے سے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں۔ جو ان سے آگے بڑھے گا وہ قرآن مجید کے نزدیک حدود سے تجاوز کرنے والا مجرم ہے۔ اب اس ضابطے کو کیسے، اس صفت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے۔ عام طور سے اس ضابطے کو پردے کا قانون کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ حفظ فروج کا قانون ہے۔ حفظ فروج کے قانون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، اور اس میں یعنی آغاز ہی میں روک دیا ہے کہ کون سے کام تمہیں نہیں کرنے ہیں، کیونکہ جب وہ کام ہوں گے تو اگلے غلط کام واہیاتی کے اور بے حیائی کے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے آغاز ہی میں روک دیا ہے۔ تو فرمایا کل للمومنین، یعنی مرد مومنوں سے کہہ دو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، جن سے مخالف کو، اس کے سراپے کو، اس کے جسم کو گھوریں گے نہیں، اور گھور کر کوئی پیغام نہیں پہنچائیں گے کہ لائک کرنے کا یا ڈس لائک کرنے کا۔ کوئی اس طرح کی چیز ہمارے اشاروں میں، آنکھوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری تمناؤں کو پیغام دینے والی ہو۔ تو نگاہوں میں، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ نگاہوں میں حیا ہو، سادگی ہو، نہ کہ گھور گھور کر دیکھنے کی ہو۔ اور یغضوا من ابصارہم، ویسے بھی نگاہ نیچے رکھنی چاہیے، یعنی فزیکلی بھی نیچے ہونی چاہیے، لیکن اگر نگاہ پڑے تو وہ سادہ نگاہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی پیغام، کوئی شہوت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی زندگی میں پاکیزگی اختیار کریں، یعنی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، اشارے کنائے، لباس کی حفاظت، یہ ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوں، رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، تو ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن اس پہلو سے زیر بحث ہی نہ آئے۔ ہم وہاں بیٹھ کر کچھ اس طرح کی پیغام رسانی نہ کریں، کچھ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے ہمارے پاک دامنی پر حرف آئے۔ ذالک ازکی لہم، مومنوں سے کہہ دو کہ یہ تمہارے لیے تزکیے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی پاکیزگی ہے، ضمیر کی مضبوطی ہے، اور جو لوگ اس مسئلے میں کمزور ہوتے ہیں ان کو باقی چیزوں میں بھی روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی چھلانگ بڑی چھلانگ ہے، یعنی چوری کرنا اتنی بڑی چھلانگ نہیں ہے جتنا کسی مرد و عورت کا ناجائز طریقے سے آپس میں تعلق قائم کرنا، یہ بہت بڑی چھلانگ ہے۔ تو جب آدمی اتنی حدود کو تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ بڑی بڑی دوسری چھلانگیں بھی لگا سکتا ہے جو حدود سے پار لے جانے والی ہوں، اور آدمی پھر گناہ کی بڑی دنیا کھول لیتا ہے اپنے لیے۔ تو اس لیے ذالک ازکی لہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس پر پہرے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر پہرے کام آتے رہیں گے۔ تو قصہ آدم میں جو پھل جس سے منع کیا گیا تھا اس میں یہی تعلق پیش نظر تھا کہ آدم و حوا یہ تعلق قائم نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہاں پر جو آدم کی آزمائش ہوئی اور اماں حوا کی آزمائش ہوئی، اس کو اسی پہلو سے نمایاں کیا ہے قرآن مجید نے۔ تو اس کے بعد پھر جنت کا لباس ان سے وہ محروم ہو گئے اور وہ دنیا میں بھیج دیے گئے۔ تو جو اس میدان میں اترے گا وہ جنت کے لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور آگے چلیے، جب عورتوں کے لیے الگ سے حکم ہے، کیونکہ یہ وصف ایسا، یہ صفت ایسی ہے کہ اس میں دونوں جینڈرز کو الگ الگ حکم دیے گئے ہیں۔ مردوں کو صرف 2 حکم دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ حفظ فروج کریں۔ اور جو مومن عورتیں ہیں ان کے لیے 2 حکم دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ نگاہیں نیچی، 3 حکم دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، دوسرا یہ کہ وہ حفظ فروج کریں، اور تیسری یہ کہ وہ
اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر رکھیں، اس کو دکھاتی نہ پھریں۔ یہ 3 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں 3 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو دیے ہیں۔ ایک یہ کہ نگاہیں نیچی رکھیں، جیسے مردوں کے بارے میں ہم نے بات کی ویسا ہی عورتوں کے بارے میں ہے۔ یافزن فروجہم، جیسے ہم نے مردوں کے بارے میں بات کی ویسے ہی یہاں پر ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی بناؤ سنگار کر کے اپنا سراپے کو، اپنی جمال کو دکھاتی نہ پھریں۔ تو زینت، میک اپ، بناؤ سنگار، سرخی پاؤڈر وغیرہ وغیرہ، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہوا ہی کرتی ہیں، یعنی ہاتھوں پہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی مہندی ہے، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، چہرے کی ٹکیا بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن باقی چیزوں میں حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آغاز بن جاتا ہے مردوں کو اپنی طرف آمادہ نظر کرنے کا یا توجہ دلانے کا۔ تو اس لیے مردوں کو 2 حکم دیے گئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں گے اور پاکیزہ ماحول بنا کر رکھیں گے، اور عورتوں کو 3 حکم دیے گئے ہیں کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں گے، نمبر 2 پاکیزہ ماحول بنا کے رکھیں گے اپنے ارد گرد، ایسے جیسے کہ پاک صفت انسان کو ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ وہ میک اپ، بناؤ سنگار کرنا چونکہ ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے، تو بن صبر کے رہنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کا اظہار نامحرم مردوں کو، اگرچہ قرآن کی اصطلاح یہ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، تو نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو نمایاں نہیں کریں، سوائے اس کے کہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے، جو آتے جاتے ہم اس کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان کے سامنے خواتین اپنا بناؤ سنگار سامنے لا سکتی ہیں، لیکن باقی مرد ان کے علاوہ جو ہیں ان کے سامنے یہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن بتایا ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپانے کے لیے اپنے بناؤ سنگار، اپنے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، سرخی پاؤڈر جو لگا رکھا ہے، اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ اپنی چادر کی بکل لے لیں اپنے گریبانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یوں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، لیکن کس پر؟ شوہروں پر ہو سکتی ہے، والد پر ہو سکتی ہے، سسر پر ہو سکتی ہے، اپنے بیٹوں پر ہو سکتی ہے، اپنے شوہر کے یعنی اپنے ستیلے بچوں، شوہر کے پہلے کسی اور دوسری بیوی سے ہیں اس کے بچوں پر ہو سکتی ہے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہیں بناؤ سنگار کر کے، اپنے بھائیوں کے بچوں کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے آ سکتی ہیں، وہ بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آ سکتی ہیں اس میں، لیکن باقی مردوں کے سامنے جب آئیں گی تو بکل لے کر آئیں گی، اپنی چادر کو اپنے گریبان پر ڈال کر اچھی طرح، تاکہ زینتیں جس حد تک ممکن ہیں جو کھلی رہتی ہیں، ہاتھ میں مثلا گلوز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ پہنے جائیں، تو وہ ظاہر رہیں گی، چہرے کے اوپر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چادر لے کر بھی نظر آ سکتی ہیں، تو وہ نظر آئیں گی، ان کے علاوہ باقی سب چیزوں کو بکل سے ڈھانپا جائے گا۔ او نسائہن، اپنی قریبی عورتوں پر بھی وہ ظاہر کر سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اجنبی عورتوں سے بھی کچھ چیزیں چھپا کے رکھنی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا گھر میں جو غلام ہیں ان کے اوپر، اب التابعین غیر اولی الاربا من الرجال، یا وہ مرد جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب وہ اس عمر میں نہیں رہے، ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اب الطفل، یا بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ ان بچوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں بناؤ سنگار کر کے جو ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے کہ ان کو اس چیز کا شعور ہو۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں بھی اس طرح سے نہ ماریں کہ ان کی زینتیں ظاہر ہوں اور مردوں کی توجہ آپ کی طرف ہو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، تو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو فلاح اور کامیابی خدا کے ہاں شرم و حیا کی زندگی میں ہے، اپنے پاکیزگی، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک پاکیزہ صفت انسان کی طرح سے رہنے سے ہے، اور ان ساری چیزوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں سے رک جانے میں ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہاں اپنے جذبات کی تسکین کا سامان رکھنے میں ہے۔ والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا، البتہ وہ عورتیں جو اب
نکاح کی عمر سے نکل چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، فلیس علیہن جناح یضعن ثیابہن، کہ وہ جو بکل مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بکل نہ ماریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، ہاں البتہ انہوں نے زینت ایسی کر رکھی ہے کہ وہ بالکل ان کو بھڑکیلا سا بنا رہی ہے، تو پھر ان کو چادر لینی ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکیزگی والی صفت ہی اختیار کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو بڑی بوڑھیاں بھی اگر وہ اس عمر میں ہونے کے باوجود زینت اس طرح کی کر لی ہے کہ جو تبرج کی دائل میں آتی ہے، کہ دکھاوا سا بن گیا ہے، بہت غالب آپ نے کر لیا ہے، اپنے اوپر چھا گئی ہے وہ زینت آپ کے اوپر، تو اس میں بھی پھر استعفاف یعنی پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی الحافظین فروجہم کے اندر ایک دو پہلو اور بھی، یہ بھی مردوں کے لیے الگ سے اور عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم محسن بن کر رہو۔ محسن زانی کا الٹ ہے، تو پاک دامن غیر زانی بن کر رہو، تمہارے وجود سے زنا صادر نہ ہو۔ قرآن نے اس کو کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ محسنین بن کے رہنا ہے۔ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں خواتین کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے۔ غیر مصافحین، ہر جگہ اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے والے نہ بن کے پھرو، ادھر ادھر نگاہ ڈالی جا رہی ہے، موقع ملے تو فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل پاکیزہ، بس ہر جگہ منہ مارنے والا نہیں، محفوظ پاک باز۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ یاری آشنائی گانٹھنے والے، یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔ وہ محسنین ہوتے ہیں، پاک دامن، محفوظ، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والے، اپنی بیویوں کو بچا کے رکھنے والے، اپنے شوہروں کو بچا کے رکھنے والے، یہ محسنین ہیں۔ غیر مصافحین، ہر جگہ اپنے اس جذبے کے تسکین کا سامان نہیں کرتے پھرتے۔ ولا متخذی اخدان، نہ اس معاملے میں دوستیاں یاریاں بناتے پھرتے ہیں۔ یہی صفات محسنات خواتین کے لیے آئی ہیں، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی وہ بھی پاک دامن ہوں گی، بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والی، کسی کی جرت نہ ہو کہ ان کی طرف دیکھ سکے۔ غیر مصافحات، وہ بھی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے جگہ جگہ منہ نہ مارتی پھریں اور نہ یاری آشنائی کرتی پھریں۔ تو یہ الحافظین فروجہم والحافظات کی دو صفات مرد و عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں، ایک لفظ میں کہہ لیجئے کہ پاک دامن ہونا یہ خدا کی ان پسندیدہ صفات میں سے ہے جس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم ان صفات پر عمل کریں، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب خدا کے سامنے جائیں تو یہ صفات جتنی بھی سورہ الاحزاب میں آئی ہیں ان کے نام سے ہمیں پکارا جائے اور کہا جائے کہ یہ اس کے اندر یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔